بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت والجلال نے بطور نمونہ کے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان ہم نے تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ نے تمہارے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو یہ مومنین پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان سے تعبیر کیا گئے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے آپ کو بھیجا تو اس بھیجنے کو اللہ نے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے احسان کا معاملہ کیا۔ کس بات کے اندر احسان کا معاملہ کیا؟ اس بات کے اندر احسان کا معاملہ کیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تشریف لائے جب دنیا کے اندر انصاف کا نظام قائم نہیں تھا اور انسان وحشی درندہ بنا ہوا تھا، انسان در حقیقت جانور سے بھی بدتر تھا، ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی تھی۔ ایسے حالات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مومنین پر اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جو درندے تھے، جو انسان درندوں سے بھی بدتر ہو چکا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بھی تربیت فرمائی اور ان کو اس طرح ان کی تربیت فرمائی، ان کی اس طرح سے ان کو نکھار پیدا کیا کہ وہ شخص، وہ لوگ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو گئے، یہ چوتھے پارہ کی آیت کریمہ گئے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گئے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے درمیان تشریف لائے
تو یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں پر احسان کا معاملہ فرمایا۔ کس بات کے اندر احسان کا معاملہ فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کون ہے؟ وہ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا رسولا من انفسہم کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی کوئی باہر کا آدمی نہیں۔ ایسا نہیں کہ محمد عربی کی زندگی بچپن کہیں اور گزرا ہو، جوانی ان کی کہیں اور گزری ہو، تم ان کے بچپن سے واقف نہیں، تم ان کے جوانی سے واقف نہیں، ایسا نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ان کا بچپنا گزرا، تمہارے درمیان ان کی جوانی گزری۔ وہ ایسا شخص ہے، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے امانت کے اندر خیانت نہیں کیا۔ لہذا وہ شخص جس کی زندگی، جس کا بچپنا تمہاری نظروں کے سامنے گئے، اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں دیا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر جوانی کے اندر 40 سال کی عمر کے اندر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، لہذا اس کا بچپن تمہاری نظروں کے سامنے گئے، اس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تم اس کو صادق و امین کہتے تھے، تم اس کو لقب یہ دیتے تھے کہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، جس کی جوانی تمہارے سامنے گزری، تم نے اس کے بچپن کا معائنہ کیا، اس کے بچپن کا مشاہدہ کیا، اس کی جوانی کا مشاہدہ کیا، اس نے بچپن کے اندر اور اسی طرح جوانی کے اندر کسی غلط کام کے اندر وہ ملوث نہیں تھا، کسی برائی کے قریب ہی نہیں تھا۔ لہذا وہ شخص اگر جوانی کی حالت کے اندر 40 سال کی عمر کے اندر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، لہذا وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کا بچپن ہمارے سامنے نہ گزرا ہو، اس کی جوانی کہیں اور پر گزری ہو، اور پھر وہ آ کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے بارے میں تو ہم زیادہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں، اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں کہ یہ شخص کیسا گئے، بچپنا اس کا کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، اس کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے بچپن کو نہیں دیکھا، اس کی جوانی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تمہارے آنکھوں کے سامنے گزرا، ان کی جوانی تمہارے سامنے گزری۔ اگر 40 سال کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو وہ شخص کبھی جھوٹ، جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ شخص بھلا اس بات کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بنایا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور پھر نبی اس نے یہ دعویٰ نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ اس نے اس لیے نہیں کیا گئے کہ تم نبوت کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا گئے کہ نبی بنانے کے پیچھے اس کا یہ ہو، اس کی یہ لالچ ہو کہ مجھ کو مال و دولت اور سلطنت حاصل ہو جائے، کیونکہ جب آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ جس طرح نبوت کی زندگی سے پہلے آپ جس طرح پرہیزگار تھے، آپ دنیا کو ٹھکرانے والے تھے، آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کے دعوے کے بعد بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا،
بلکہ آپ کو تو لالچ دی گئی کہ اے محمد عربی، آپ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہو اس دین کی تبلیغ آپ مت کیجئے، آپ جو روپیہ چاہیے منہ مانگی آپ کو دولت دی جائے گی۔ اگر تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ عرب کی حسین و جمیل عورتوں کی تمہیں خواہش ہے تو تمہاری یہ بھی خواہش پوری کی جائے گی، لیکن تم اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا تھا کہ مال و دولت حاصل ہو جائے، کیونکہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے گئے، آپ کی زندگی جس طرح نبوت سے پہلے تھی اسی طرح نبوت کے بعد بھی آپ کی زندگی ویسے تھی۔ آپ کی زندگی شاہانہ زندگی آپ نے نہیں گزاری۔ یہ نہیں کہ آپ الزام یہ لگا سکتے ہیں کہ نبوت کی زندگی کے بعد آپ کی زندگی شاہانہ ہو گئی، آپ نے مال و دولت کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، ایسا بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح نبوت سے پہلے گزری اسی طرح نبوت کے بعد بھی آپ کی زندگی گزری۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسولا من انفسہم، کہ تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا کریکٹر تمہارے سامنے گئے، وہ ایسا آدمی نہیں کہ جس کے تم عادتوں سے تم واقف نہیں، تمام چیزیں اس کی تمہارے سامنے گئے، لہذا جب ایسا شخص تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، لہذا ایسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو فرمایا، احسان سے تعبیر کیا گیا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والے بندو، اگر محمد عربی تمہارے درمیان ہیں تو اللہ نے تم پر احسان کا معاملہ کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری مانوتا کے لیے، سارے سنسار کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو شکشا ہے، یہ ساری کائنات کے لیے، سارے سنسار کے لیے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مانوتا کے لیے آپ آدرش ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، احسان جو جتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مومنین پر احسان جتلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرشوں پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فائدہ جو اٹھاتے ہیں وہ مسلمان ہی اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر، اے مسلمانوں، اے ایمان والے بندو، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا گیا۔ اس بات کے اندر احسان کا معاملہ کیا گیا کہ تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر تشریف لائے، حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ معمولی سے معمولی بات پر جنگیں جاری ہو جایا کرتی تھی اور عرصہ دراز تک جنگیں جاری رہتی تھی۔ اسی طرح بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، جینے کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ادھیکار کی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس وقت جب بچیوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا، بچیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو دفن کر دیا جاتا تھا،
ایسے حالات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو حق دلایا، تو ایسے حالات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب سوال کیا جائے گا ان بچیوں سے، سوال کیا جائے گا جن کو زندہ درگور کر دیا گیا، جن کو بچپن کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا، کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کو کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا گیا کہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے والدین نے ان بچیوں کو بلا قصور کے دفن کیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالات کی منظر کشی کی گئے۔ تو ایسے حالات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ جن کے درمیان آپ آئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی گزر رہی تھی، کن چیزوں کو لے کر آئے؟ آپ کا مشن کیا تھا؟ جس مشن کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرات صحابہ اکرام کی اس قدر آپ کی تربیت فرمائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے صحابہ اکرام کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضرات صحابہ اکرام نمونے عمل گئے، آپ آئیڈیل گئے۔ حالانکہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام کی زندگیاں یہ جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی تھی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو تربیت آپ کا مشن کیا تھا؟ آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیاتی۔ سب سے پہلا کام نبی کا مشن کیا گیا؟ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی کا کام سب سے پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ حضرات صحابہ اکرام کے سامنے، ان کے سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا، ایک اور بات یہاں پر ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ الگ مقصود ہے اور قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا یہ الگ مقصود ہے۔ لہذا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو حفظ کر لینا یہ فضول گئے، تو ایسے لوگ قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے گئے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا یہ الگ مقصود ہے۔ نبی کا مشن، پہلا مشن اللہ نے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتی، کہ حضرات صحابہ اکرام کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کو سکھلاتے تھے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کریم کے معانی کو بیان کرتے تھے، اور یہاں پر حکمت سے مراد احادیث مبارکہ گئے۔ تو یہ نبی کا مشن تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے وہ تاثیر دیا گئے کہ بہت سے صحابہ اکرام جو گئے وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کا دل جو پتھر دل تھے وہ موم ہوئے، اور قرآن کریم ہی ان کے ہدایت کا اور ایمان کے لانے کا سبب ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آگے جو پہلے والی زندگی تھی، کس زندگی کے اندر تھے اس کو اللہ نے بیان کیا گیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی، ان کے اندر نکھار پیدا کیا، ان کی تربیت کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، یعنی ذرا سی ذرا باتوں کے اندر جنگیں جاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان بتلایا گئے، احسان سے تعبیر کیا گئے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ساری کائنات